شروع کرتا ہوں اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے جو خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، آفتاب و مہتاب کو چمکانے اور دمکانے والا، ستاروں میں چمکنے کی صلاحیت عطا کرنے والا، دریاؤں میں روانی عطا کرنے والا، موجوں کو طغیانی بخشنے والا، کلیوں کو مسکراہٹ کا سلیقہ سکھانے والا، گنچوں کو چٹکنے کی اداؤں سے مال مال کرنے والا، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مشرف بھی ہے، شریف بھی ہے، یاسین بھی ہے، مجسر بھی ہے، مزمل بھی ہے، کائنات کا پیشوا بھی ہے، امت کا رہنما بھی ہے، علم کا مخزن بھی ہے، وارث چمن بھی ہے، سرتاج پنجتن بھی ہے، محبوب رب امین بھی ہے، رحمت العالمین بھی ہے، ختم مرتبت بھی ہے، بادشاہ و عرب و عظم بھی ہے۔ تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہمارا مالک بھی ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے۔ وہ پروردگار جو علیم بھی ہے، وہ پروردگار جو کلیم بھی ہے، وہ پروردگار جو کریم بھی ہے، وہ پروردگار جو رحیم بھی ہے، وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے، وہ پروردگار جو حنان بھی ہے، منان بھی ہے، جفار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ وہ پروردگار جس نے زمین کا فرش بچھایا، جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا، وہ پروردگار جو آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک لا پہچان خزانہ تھا، میں ایک بے معرفت خزانہ تھا۔ جب میں نے چاہا میں جانا جاؤں، جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کوئی مجھے جاننے والا ہو، جب میں نے چاہا میں کوئی مجھے پہچاننے والا ہو، جب میں نے چاہا کوئی میرے لیے سجدہ خم کرنے والا ہو، جب میں نے چاہا کوئی میرے لیے عبادتیں کرنے والا ہو، جب میں نے چاہا کوئی میرے لیے کلمہ پڑھنے والا ہو، جب میں نے چاہا میں معبود ہوں کوئی میرا عابد ہو، میں مشہور ہوں کوئی میرا ساجد ہو، میں خالق ہوں کوئی میری مخلوق ہو، تو وہ پروردگار کہتا ہے جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے میرے نبی میں نے تجھے پیدا کیا، اے میرے نبی میں نے تجھے بنایا۔ آواز پروردگار، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا اے میرے پروردگار تو نے کب پیدا کیا، تو نے کب بنایا؟ آواز پروردگار آئی اس وقت بنایا جب نہ آسمان تھے، نہ زمین تھی، نہ ستارے تھے، نہ سیارے تھے، نہ یہ آفتاب تھا، نہ یہ مہتاب تھا، نہ یہ دوزخ تھی، نہ یہ کوثر تھی، نہ یہ جنت تھی، نہ یہ گلمان تھے، نہ یہ حوریں تھی، نہ یہ ملائک تھے، نہ یہ نہریں تھی، نہ یہ چاند تھے، نہ یہ پہاڑ تھے، نہ یہ چاند تھے۔ جب میں نے کہا میرے پروردگار جب کچھ نہ تھا تو پھر کیا تھا؟ آواز پروردگار آئی ایک بننے والا تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بے مثال بننے والا تھا، ایک بے مثال بنانے والا تھا، ایک با کمال بننے والا تھا، ایک با کمال بنانے والا تھا، ایک لازوال بننے والا تھا، ایک لازوال بنانے والا تھا، ایک عالم و عدل و ابد بننے والا تھا، ایک عالم و عدل و ابد بنانے والا تھا۔ میں نے کہا میرے پروردگار جب ایسا بنایا سب سے اعلیٰ بنایا، جب ایسا بنایا سب سے پہلا بنایا، جب ایسا بنایا سب سے بڑھ کر بنایا، بتا تو صحیح تو نے فضیلتیں کیا دیے ہیں، تو نے اہمیتیں کیا دیے ہیں، تو نے معیار کیا دیے ہیں، تو نے عہدے کیا دیے ہیں۔ آواز پروردگار آئی میرے نبی کا قصیدہ سننا چاہتے ہو، میرے نبی کا معیار جاننا چاہتے ہو، میرے نبی کا منصب جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ہماری سب سے بڑی کتاب اٹھاؤ، قرآن اٹھا کر دیکھنا، قرآن میرے نبی کا قصیدہ پڑھتا ہے، قرآن میرے نبی کا منصب پڑھتا
गाता है, कुरान मेरे नबी का मदह खान है, कुरान मेरे नबी के मनकबत खान है। हम जब मैंने कुरान उठाया तो क्या देखा, कभी तहा कहकर पुकारा, कभी यासीन कहकर पुकारा, कभी मुजस्सिर कहकर पुकारा, कभी मुजम्मिल कहकर पुकारा। भाई वो मोहम्मद जो आमना का चांद, वो मोहम्मद जो दुआ इब्राहिम, वो मोहम्मद जो सरताज पंजतन, वो मोहम्मद जो दुआ इब्राहिम, वो मोहम्मद जो आमना का चांद। भाई वो मोहम्मद जो जुल्फ़े इब्राहिम से मुंतकिल होता हुआ जुल्फ़े अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा, जुल्फ़े अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ जुल्फ़े अब्दुल्लाह में आया, जुल्फ़े अब्दुल्लाह से मुंतकिल होता हुआ बदर आमना में पहुँचा, बदर आमना से मुंतकिल होता हुआ आगोश आमना में आया, आगोश आमना से मुंतकिल होता हुआ आगोश अब्दुल मुत्तलिब में आया, आगोश अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होता हुआ आगोश अबू तालिब में आया। और आगोश अबू तालिब का ये कमाल था कि एक को पाला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बना, दूसरे को पाला तो अली मुर्तज़ा बनाया। एक को पाला तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया, दूसरे को पाला तो अली मुर्तज़ा बनाया।